بارش کے قطرے اس کے وجود کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ اس کے کپڑے اس کے وجود پر چپکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا یہی میری قسمت تھی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس قدر سنبھال کر رکھا؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے کسی بھی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا؟ وہ اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بارش اب رکنے کے قریب تھی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ سلطان جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی فریش ہو کر باہر نکلا، اس نے بالکنی میں اس خوبصورت لڑکی کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنا سر آمنہ کے کندھے پر رکھا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے پلٹنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اب اسے اس کی انگلیاں اپنی کمر میں سرسراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اور اس حلیے میں تو تم کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی۔ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ یہ کہہ کر اس نے پیار سے آمنہ کے گالوں پر بوسہ دیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کا چہرہ سلطان سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ وہ کافی دیر تک بے خودی کے عالم میں اس کی خوبصورت نقش کو دیکھتا رہا۔ تم بلا شبہ کوئی حور ہو، پلیز ایسا مت کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر گرے، جسے اس نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے چن لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں آنکھوں کو پیار سے چومنے لگا۔ تم جانتی ہو کہ میں ٹھیک انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی اچھا شخص ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے فریاد کر رہی ہو۔ تم سے بڑی نادان عورت میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے احتجاج کیا۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ سودا کیا تھا، بدلے میں تمہیں 50 لاکھ ادا کیے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک معمولی سی رقم ہے؟ اس رقم میں تم جیسی 50 لڑکیاں بھی خرید سکتا ہوں، مگر کیا کروں، دل تم پر ہی آ کر رک گیا ہے۔ کیا اگر کوئی آپ کو پسند آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی روح کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دو، اس کی خوشیوں سے چھین لو، اس کے جسم کو نوچ ڈالو۔ وہ ایک بار پھر سے چلاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں اس ڈرامے کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اس لیے اوور ایکٹنگ کرنا بند کر دو اور آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھنے لگا۔ بارش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے ہونٹوں کو تر کر چکے تھے۔ سلطان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر نظر چپکنا ہی بھول گیا۔ وہ ایک بار پھر سے بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب وہ اس کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا۔ اس کو شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموش تھی۔ جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اب اگر دوبارہ مجھے تمہاری سسکی کی آواز سنائی تو تمہارا گلا گھونٹ ڈالوں گا اور کسی کھائی میں پھینک دوں گا۔ وہ پیچھے ہو کر غراتے ہوئے بولا، تمہارا مقصد مجھے خوش کرنا ہے، یوں اداس رہ کر میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے اتنی بڑی رقم اس وجہ سے ادا نہیں کی کہ یہاں پر بیٹھ کر تمہارا رونا سنوں گا۔ اسے اپنی قمیض پر اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی، جو آہستہ آہستہ اس کے وجود سے اس کی قمیض کو الگ کر رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے اس کے سینے میں چپنے لگی۔ اس کی اس ادا پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھی، وہ حد سے زیادہ بولتی، اور ان لڑکیوں کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود ہی اس کی باہوں کی زینت بن جاتی تھی۔ صرف یہ لڑکی تھی جو اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے کپڑوں نے پورے بستر کو بھگو دیا تھا، مگر فی الحال سلطان کو اس سب کی کوئی فکر نہیں تھی۔ حالانکہ وہ بہت صفائی پسند انسان تھا، ذرا سی گندگی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کی چادر بھیگی ہوئی تھی، مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس چادر سے بھی زیادہ اہم شخصیت اس کے سامنے موجود تھی، جو اس کے لیے اس کی کل کائنات بننے والی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھکا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس نے سلطان کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پلیز رک جائے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آج رکنے کا دن نہیں ہے، آج تو میں تمہیں آہستہ آہستہ کر کے خود میں جذب کروں گا، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ آپ پلیز مجھ سے نکاح کر لیں، اس نے روتے ہوئے ایک اور احتجاج کیا۔ اس کے بعد جو مرضی کر لیجئے گا، میں آپ سے شکایت نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نکاح صرف اور صرف ایک رات کے لیے ہوگا، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا
اور نکاح کے بعد میں تمہارے کسی بھی قسم کا احتجاج بھی برداشت نہیں کروں گا، اور اگر پھر سے تم نے آنسو بہائے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس نے ایک بار پھر سے اپنے وجود کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کم از کم وہ ایک بڑے گناہ سے بچ جاتے۔ اس کا وجود سردی اور خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو اور ایک مولوی کو وہاں پر بلوا لیا۔ اس کے سب دوست بھی حیران تھے۔ جب شہریار کو پتہ چلا کہ وہ آمنہ سے نکاح کرنے والا ہے، اسے لگا کہ اس کی دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ شہریار اپنے دوست کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے چلاتے ہوئے بولا، یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس پر احسان کر رہا ہوں۔ اگر چاہتا تو بغیر نکاح کے اسے استعمال کر لیتا۔ وہ کمینگی سے بولا، وہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس لڑکی کی آہ لگ جائے اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ دیکھو، میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی وہ لڑکی کوئی پیر نہیں ہے جو اس کی بددعا مجھے لگ جائے گی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اسے میں نے پیسے دیے ہیں۔ سلطان صاحب، پیسوں سے ان لڑکیوں کا وجود خریدا جاتا ہے جو واقعی اس کام میں ملوث ہوتی ہے۔ ان شریف لڑکیوں کو تنگ نہیں کیا جاتا جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ شہریار نے اسے ایک بار پھر سے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سب دوست وہاں سے جا چکے تھے، اس کا آمنہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اب کی بار اسے بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ سلطان کو بھی حیرانگی ہونے لگی۔ آمنہ اس وقت بٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا وجود ایک بار پھر سے ہچکیوں کے ضد میں تھا۔ وہ یقیناً دوبارہ سے رو رہی تھی۔ لڑکی، خاموش ہو جاؤ، اب تو میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ اس کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ آمنہ نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑا انسان کہنے کو اس کا شوہر تھا، لیکن صرف اور صرف ایک رات کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی اس کے لبوں پر ایک بھی کسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آپریشن کے پیسے بھی جمع کروا دیے تھے۔ ادھر اس کے باپ کا آپریشن ہو رہا تھا اور ادھر وہ اس کے بستر کی زینت بن رہی تھی۔ سلطان پھر سے اس کی طرف پڑا اور اس کے وجود سے آہستہ آہستہ ہر طرح کی رکاوٹ کو ہٹانے لگا۔ اب وہ اس کے سامنے تھا، اپنا بھرپور حسن لیے۔ لڑکی، تم مجھے پاگل کر رہی ہو، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ آج سے پہلے بہت سی عورتیں اس کی زندگی میں آئی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی آمنہ نہیں تھی، اور نہ ہی ان عورتوں میں وہ کشش تھی اور وہ چارم تھا جو آمنہ کی وجود میں تھا۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چومنے لگا تھا۔ آمنہ بھی اب کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، مگر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کل کو جب اس کی واقعی کسی نیک اور شریف انسان سے شادی ہوگی، یا کیا وہ کبھی زندگی میں شادی کرنے کے قابل ہو پائے گی۔ یہ سوچ ہی اس کے وجود کو لرزانے پر مجبور کرنے لگی۔ اس کے بابا کی خواہش تھی کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیں گے۔ اس سے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ اور برباد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ رکھا تھا اور اس وقت مکمل طور پر اس پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کو محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی ٹانگوں کو جگڑنے لگا۔ وہ پوری رات اس کے انتقام اور محبت کی تپش سہتی رہی۔ صبح فجر کی اذانوں کے قریب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پائی۔ اس نے ایک نظر سلطان پر ڈالی جو کہ دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ انسان اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر کے کیسے سکون سے سو سکتا ہے۔ آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ سجدے میں گری، اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تجھ سے مدد طلب کی ہے، کیونکہ میرا تجھ پر یقین ہے کہ میرا مسئلہ تیرے علاوہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں کہ اس آزمائش کا سامنا کر سکوں۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ سلطان جو کہ سکون سے سو رہا تھا، رونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی سجدے میں گری رو رہی تھی اور اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اسے تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی ماں یا اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئی تھیں وہ سارے ہی لبرل تھی۔ ان کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سوچ کر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کب نماز پڑھی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سلطان نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا
اور اسے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا سر اس وقت سلطان کے سینے کے اوپر موجود تھا۔ وہ اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی اور وہ انگلی پھیر رہی تھی۔ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہے جس نے تمہیں احتجاج کرنے سے ہی روک دیا؟ سلطان نے اس سے حیرانگی سے سوال کیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ جب تک تم میرے شوہر ہو تب تک تمہارا حکم مانا مجھ پر فرض ہے، کیونکہ اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کا فرض ہے کہ وہ پوری طور پر اس کا حکم مانے۔ تو ٹھیک ہے، میرا حکم مانو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اب کی بار اس نے اپنا ہاتھ سلطان کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور بہت ہی پیار سے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی۔ اب وہ انکار نہیں کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے کو قبول کرتی جا رہی ہو یا پھر اس کی خواہش ہو کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے۔ سلطان کا موبائل بجا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف ہٹایا اور بے چینی سے کال ریسیو کرنے لگا۔ یہ اس کی گرل فرینڈ کی کال تھی جو کہ امریکہ میں رہتی تھی۔ ہیلو بیبی، کیسی ہو تم؟ اس نے خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں یار، بس آج کل تھوڑا سا بزی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بزنس کی وجہ سے مصروفیات بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اور پھر اس سے بات کرتا۔ اس کی ان باتوں نے آمنہ کو دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ وہ جو یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید وہ انسان اسے اپنا نام دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایک بار پھر سے مایوس ہو گئی، کیونکہ اس انسان کی فطرت ہی یہی تھی کہ وہ عورتوں کو استعمال کرتا تھا۔ وہ فون کر کے فارغ ہوا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ پاکستان واپس آ رہی ہے۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف نینی کی فکر ہو رہی تھی جو کہ پاکستان پہنچ گئی تھی اور اب اس کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ طلاق کی فکر مت کرنا، بہت جلدی تمہیں کاغذات مل جائیں گے۔ اس نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا اور اسے اس کے ساتھ ہی وہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈرائیور اسے اسپتال کے دروازے کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی قربانی دینے کا، اور نہ ہی ان پیسوں کا جو اس نے ایک سودے کی تحت سلطان صاحب سے لیے تھے۔ اس کے بابا جان اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آپریشن ناکام ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اللہ کی مرضی کہہ کر اسے ہدایت کی کہ وہ لاش لے کر واپس چلی جائے۔ وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے دل کی حالت بہت عجیب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کے پیارے بابا جان اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ آخر وہ کس طرح کی بیٹی تھی؟ اس کے بابا کا جنازہ بھی ہو گیا۔ وہ اپنے چاچا جان کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا اکاؤنٹ ابھی بھی 45 لاکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ ان پیسوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے تائی جان کے گھر میں رہنا کچھ ہی دنوں میں اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے تائی جان نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تم جو نوکری پہلے کرتی تھی ابھی بھی وہی نوکری کرو اور اپنے لیے کوئی کرائے کا گھر دیکھو۔ یہ سن کر اسے افسوس تو ہوا تھا کہ آخر وہ کس طرح کے رشتے دار تھے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اس زمانے میں اپنے رب کے علاوہ انسان کو کسی سے بھی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان اس بار اپنی گرل فرینڈ کے پاس نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی اسے ہاتھ لگا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی اس کے پاس جاتا تو اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی گھومنے لگتی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں ہر وقت اسی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں؟ وہ بے چینی سے خود سے سوال کرتا۔ وہ تو ایک معمولی سی لڑکی تھی، مجھے اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے فون پر رابطہ کرے، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وہ اپنی سم چینج کر چکی تھی۔ وہ اس کے گھر بھی گیا، لیکن وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ خدا جانتا تھا کہ وہ کہاں پر چلی گئی ہے، نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، مگر سلطان کے لیے اب یہ سب کچھ سہنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شہریار بھی اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی نہ کر۔ سلطان کو اس بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس کے پیسے بھی اس لڑکی کے کام نہیں آئے تھے۔ زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہی ایک اندیکھی آگ میں جلتا تھا۔ اس نے اپنے سب گارڈز کو حکم دیا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس لڑکی کو تلاش کرے، مگر 2 سالوں کی مسلسل تلاش کے بعد بھی اسے وہ لڑکی نہ ملی۔ وہ اس وقت اپنی خالہ جان کے پاس
ان کے چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی تھی۔ یہاں کی زندگی بہت ہی پرسکون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خالہ کا بیٹا اسے پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ اسے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں موجود تھی، اور یہ بات اس نے اپنی خالہ کو اعتماد میں لے کر بتا دی تھی۔ ایک دن خالہ نے جب اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا تو اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی ماں کا تو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بابا جان نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ جہاں تک اس کی کہانی کا سوال تھا تو وہ اس پارٹی سے ہوئی تھی۔ کاش وہ کبھی بھی اس پارٹی میں نہ جاتی، کاش وہ کبھی اس انسان کی نظروں میں نہ آتی، یا پھر وہ اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے ہی نہ جاتی۔ لیکن بعض اوقات کچھ حادثات انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ باقی راتوں سے ہٹ کر وہ ایک چاندنی رات تھی۔ سب لڑکیوں کی نظریں بے چینی سے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک وہ انسان اس محفل کا حصہ نہیں بنا تھا اور سب لڑکیوں کو ہی وہ محفل بے جان معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک ہی فضا بولی، یہ سلطان صاحب کہاں پر رہ گئے ہیں؟ کون ہے یہ انسان؟ آمنہ جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کمپنی کا حصہ بنی تھی، آج اس کمپنی کی طرف سے دی جانے والی ایک بہت بڑی پارٹی میں آئی تھی۔ یہاں پر آنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر مینیجر کا حکم تھا کہ سب امپلائی وہاں پر آئے۔ سلطان خان جو کہ اس کمپنی کا اونر تھا، پچھلے کچھ مہینوں سے ملک سے باہر ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ آج اس کی ملک میں واپسی تھی اور اسی خوشی میں ہی یہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ کیا تم سلطان صاحب کو نہیں جانتی؟ فضا نے اسے حیرت سے پوچھا تو آمنہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی صرف 2 ہفتے ہی گزرے ہیں۔ مجھے تو اپنے مینیجر کا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ مجھے سلطان صاحب کے بارے میں کہاں معلوم ہوگا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یار، پھر تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ اب تم سلطان صاحب کو دیکھو گی تو کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ انسان قیامت ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس قدر خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ وہ پیارا تو بہت زیادہ ہے، مگر مغرور بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، مگر جو اس کی نظروں کے سامنے آ جائے اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ عیاش طبیعت کا مالک ہے، ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا اور ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ ماضی میں اس نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہے۔ وہ عورتوں کو استعمال کی چیز سمجھتا ہے، مگر یار اگر اس قدر خوبصورت انسان استعمال کرنا چاہے تو کون کافر خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا؟ فضا اس سے بہت ہی مرغوب نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آمنہ کا دل دہل گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فضا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر وہ ایسا انسان ہے پھر تو تمہیں اسے بچ کر رہنا چاہیے۔ یار میں جانتی ہوں کہ تم بہت بورنگ ہو، لیکن فی الحال اس طرح کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو۔ میں اس وقت بہت ہی خوش ہوں۔ فضا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب آمنہ اپنی جگہ پر اکیلی کھڑی تھی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہریار افندی کھڑا تھا، ان کا کمپنی پارٹنر اور ایک مانا جانے والا بزنس مین۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہے آپ؟ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے ڈائریکٹ سلام کیا۔ آمنہ کنفیوز ہو گئی کیونکہ شہریار افندی نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی مرد کو اس طرح سے سلام نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ وہ کافی دیر سے اس معصوم لڑکی کو وہاں پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے پہلے ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ وہ لڑکی وہاں پر کھڑی سب لڑکیوں سے منفرد تھی۔ باقی لڑکیوں نے عجیب و غریب قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس سے ان کے وجود صاف نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ لڑکی ہی تھی جس نے فل سلیوز والی لانگ فراک پہن رکھی تھی، اس میں بھی وہ بہت پیاری نظر آ رہی تھی۔ اس نے بال کھول کر کمر پر پھیلا رکھے تھے۔ اب اسے اپنی اس حالت پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف فضا کے کہنے پر کیا تھا، جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ صرف لڑکیوں کی پارٹی ہوگی، لڑکوں کا سسٹم الگ سے ہوگا، اور وہ بے وقوف لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنا امیر شخص کبھی بھی اس طرح کی پارٹی نہیں رکھے گا۔ اوہ، مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو فوراً سے کمپوز کیا۔ آپ کس کمپنی میں کام کرتی ہے؟ دراصل یہاں پر مختلف کمپنیوں کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور شہریار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی کی کمپنی کی ہی ہے۔ جب اس نے اپنی کمپنی کا نام لیا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ارے، میں بھی اس کمپنی کا پارٹنر ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی وہاں پر دیکھا نہیں ہے۔ جی، میں نے کچھ ہفتے پہلے ہی جوائننگ دی ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ بس کسی طرح سے اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی، کیونکہ شہریار کی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے معلوم ہو رہی تھی۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟
شہریار نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جی محترمہ، آپ نے مجھے اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ اس نے خوشگوار موڈ میں اس کا نام پوچھا۔ میرا نام آمنہ ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ تو آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ آمنہ کو اب غصہ آنے لگا تھا کیونکہ وہ انسان اس کا پورا بایو ڈیٹا نکالنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے کسی سے ملنا ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ شہریار اس وقت تک اس کی پوسٹ کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اس نے مینیجر کو اشارہ کیا اور اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تمہارے پاس صرف اور صرف 25 منٹ کا وقت ہے، مجھے ساری ڈیٹیل نکلوا کر دو۔ اس کی بات سن کر مینیجر مسکرا دیا۔ ارے سر، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس لڑکی کے بارے میں تو مجھے سب کچھ زبانی یاد ہے۔ یہ ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گھر میں صرف اس کا باپ ہی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے اور اپنے باپ کے علاج کے لیے اسے ایک موٹی رقم چاہیے۔ اس نے پچھلے ہفتے ہی مجھ سے لون کا مطالبہ کیا تھا، مگر آپ کو تو پتہ ہے کہ صاحب کی بھی پالیسی ہے، جب تک امپلائی 1 مہینے تک آفس میں کام نہ کرے تب تک اسے کسی بھی قسم کا لون نہیں ملتا۔ بیچاری بہت ہی مجبور لڑکی ہے۔ اس کے لہجے میں خمین کی تھی جسے شہریار اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ آج کے بعد تم اس لڑکی سے دور ہوگے، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس کو خباثت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شہریار نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تو وہ فوراً سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے گردن جھکاتے ہوئے بولا، صاحب آج کے بعد وہ لڑکی مجھ پر حرام ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اگر پہلے ہی پتا ہوتا کہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے تو خدا کی قسم کبھی بھی اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اور جو باتیں میں نے تم سے کی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، اپنے صاحب سلطان صاحب کو بھی نہ بتانا۔ جی صاحب ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور شہریار ایک بار پھر سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جو مسلسل فضا کے قریب کھڑی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ دراصل وہ اسے وہاں سے چلنے کا بول رہی تھی اور فضا کا اس وقت تک جانے کا ارادہ نہیں تھا جب تک کہ وہ سلطان صاحب کا دیدار نہ کر لیتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر شور اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگوں کی نظریں دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں اندر داخل ہو رہی تھی، اور ان گاڑیوں کے درمیان ہی ایک ویگن بھی تھی جس میں صاحب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح الٹی ہوئی اس کے پاس گئی۔ ہر کوئی اسے سلام کر رہا تھا اور اسے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، مگر وہ ان سے مکمل طور پر انجان بہت بیزار نظر آ رہا تھا۔ دراصل سفر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سفر سے واپس آنے کی فوراً بعد ہی ریسٹ کرے گا، مگر شہریار نے اس کے لیے پارٹی رکھ دی تھی۔ اب اس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان سب لوگوں کو بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دینے کے بعد وہ شہریار کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کرنا، مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہے، اس نے کوفت سے کہا۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دنیا تمہارے پیچھے کس قدر پاگل ہے؟ ہر لڑکی تمہارے ساتھ صرف اور صرف تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہو، اور تم اس قدر مغرور ہو کہ کسی لڑکی کو اجازت ہی نہیں دیتے۔ یار، انسان کو اتنا بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے جذبات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکیوں کی تم بات کر رہے ہو، یہ بھی میرے پاس موجود ہے، رات کے وقت کسی اور کی باہوں میں ہوں گی۔ میں اس طرح کی لڑکیوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، اور نہ ہی اس طرح کی لڑکیوں کو عزت دیتا ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اور صرف استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرو اور پھینک دو۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ ان کا وجود خود چیخ چیخ کر بولتا ہے۔ تم ایک نظر اس پارٹی میں دیکھو، تمہیں کوئی بھی لڑکی پورے کپڑوں میں نظر آ رہی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ نظر گھمائی اور پھر اس کی نظر ایک جگہ پر ہی رک گئی۔ ایک لڑکی اسے نظر آ گئی تھی، آمنہ صاحبہ، جو ڈری ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف صاف واضح ہو رہا تھا، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہاں پر اسے ایک لڑکا مسلسل کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا۔ اس سے بچ کر وہ لڑکیوں کے جرمٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ آدمی وہاں پر بھی آ گیا تھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تو اسے لگا کہ اس کے جسم میں سے روح نکل جائے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور چیختے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ یہ منظر سلطان صاحب مطمئن انداز میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈرپوک لڑکی کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے گی۔ کافی دیر گزر چکی تھی مگر وہ لڑکی ابھی تک ڈری سہمی ہی کھڑی تھی۔ جب اس آدمی کی بدتمیزی بڑھنے لگی تو آمنہ کا ہاتھ اٹھا
اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ آدمی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، سلطان نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا اور اسے سختی سے کہا کہ اس آدمی کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کی پارٹی کا حصہ بنایا جائے۔ وہ آدمی گالیاں بکتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ محترمہ، آپ ٹھیک تو ہے؟ اس وقت وہاں پر کڑی باقی سب لڑکیوں کو آمنہ سے جلن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شہریار بھی اس کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، سلطان نے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر ڈراپ کر دو، اور گھر واپس جانے کے بعد اس نے اس لڑکی کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوائی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس کا کسی لڑکی پر دل آیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہے جو بہت جلد اس کے پاس پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے گی، اور اس وقت وہ اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے یہی تو سیکھا تھا، لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس بار وہ خود مجبور ہونے والا ہے، اور جس لڑکی کو وہ استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ آفس گئی تو اسے باس کے کمرے میں طلب کیا گیا۔ آپ کے بارے میں مجھے رپورٹ ملی ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں نے سوچا ہے کہ آپ کی پے میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر کام کرنے والی لوگوں کی تنخواہیں بڑی مشکل سے بڑھتی ہے، اور اسے تو ابھی صرف 2 ہفتے ہی گزرے تھے اور اس کی پے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے باس کا کیسے شکریہ ادا کرے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہے، اس نے عجیب سے انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ کو یہ سب کچھ تھوڑا سا برا تو لگا تھا، مگر پھر اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس آفس میں دیر تک کام کرتی رہی تھی۔ ایک دن اسے بہت دیر ہو چکی تھی اور باہر کوئی ٹیکسی بھی کھڑی نہیں تھی، جب اچانک کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، لیکن جب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھا تو اس کے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچا۔ محترمہ، آپ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ میں ٹیکسی کا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو آپ کو کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ شہریار کو اس کا انکار برا لگا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں چلی جاؤں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شہریار نے اس سے تھوڑا سا اصرار کیا تو وہ غصے سے بولی۔ شہریار کو بھی غصہ آ گیا تھا، وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، میں تو صرف مدد ہی تو کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کون سا اس سے جائیداد میں حصہ مانگ لیا تھا؟ اس کا دماغ غصے سے گما ہوا تھا۔ سلطان، جو کہ اپنے آفس کی کھڑکی میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، بے ساختہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ٹیکسی کا ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب کی بار وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے، جس کا آپ انتظار کر رہی ہے اس نے آج نہیں آنا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ سلطان نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی تاکہ اس کو کنفیوز کر سکے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کا انتظار نہیں کر رہی۔ ارے کیا اس قدر خوبصورت لڑکی بھی سنگل ہو سکتی ہے؟ اس نے مذاق بھرے انداز میں کہا، لیکن اس کا یہ انداز اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ جی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اب کافی حد تک بہتر ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اپنی کمزوری اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بہت سی لڑکیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ انسان مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو مجبور سمجھ کر اس کو استعمال کرے۔ اچھا، مجھے تو مینیجر کچھ اور ہی بتا رہا تھا، چلے آپ کو میں آپ کے گھر تک ڈراپ کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بنا چاہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی چل دی، کیونکہ سلطان صاحب نے اسے انکار کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک بہت ہی چھوٹے سے محلے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ یہیں پر ہی روک دیجیے گا، گاڑی گلی میں داخل نہیں ہو سکتی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ سلطان نے خاموشی سے گاڑی وہیں پر ہی روک دی۔ وہ اس وقت تک اس کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ یہ لڑکی تو اب میرے لیے جان لیوا بنتی جا رہی، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کوئی بات نہیں، بہت جلد اس کا سارا زہر نکال کر پھینک دوں گا اور پھر اسے آرام سے پی جاؤں گا۔ اپنی اس بات پر وہ خود ہی کلکلا کر ہنس پڑا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔
اس کا باپ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ ان کی حالت بہت بری تھی، تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ اس کے بابا کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اسے مہینہ کی تنخواہ ملے گی وہ اپنے بابا کی دوائیاں خریدے گی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی۔ اس نے محلے کی ایک عورت سے کچھ پیسے ادھار لیے، بڑی مشکل سے اسے پیسے ملے تھے کیونکہ وہ عورت اسے ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے پہلے بھی بہت سارے پیسے ادھار لے کر رکھے ہوئے تھے اور اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے 1 مہینے کے اندر میرے سارے پیسے مجھے واپس نہ کیے تو تم سے تمہارا گھر چھین لوں گی۔ اس کا بال قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جس کو اس کے باپ نے بڑی محنت سے پڑھایا تھا اور اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے باپ کا سہارا بنے اور ان کی تکلیف دور کرے۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی جب ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلا۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ بچ جائے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کرنا ہوگا۔ اس آپریشن کی قیمت کم از کم 5 لاکھ ہے۔ تمہیں کسی طرح سے بھی اس رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر کل تک تو یہ رقم اکٹھی کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو تمہارے بابا کی جان جا سکتی ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج کی رات اور کل کی رات کے پیسے تو اس نے ادا ہی کر دیے تھے، مگر اس کے بعد وہ کیا کرے گی یہ سوچ کر ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور فضا کو کال ملائی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے پاس 5 لاکھ ہوں گے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس امید سے اپنی دوست سے سوال کر رہی ہے، حالانکہ اس کی دوست کے حالات اس کے سامنے ہی تھے۔ اس کی دوست بھی تو اس طرح کی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے پاس فی الحال 5,000 بھی نہیں ہے، صرف 1,500 بچے ہیں جس سے اس مہینے کا کرایہ لگاؤں گی۔ فضا نے بے چینی سے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ جا کر آفس میں بات کرو، اپنے باس کو بتاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ ویسے بھی وہ آج کل تمہاری ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم انہیں پسند آ گئی ہو۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ تمہیں پروپوز کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو ان امیر لوگوں کی فطرت کو۔ یہ لوگ پروپوز نہیں کرتے بلکہ غریب عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز انہیں آسان طریقے سے مل رہی ہوتی ہے یہ اس کے لیے مشکل طریقہ استعمال نہیں کرتے۔ جہاں تک نکاح کا اور شادی کا سوال ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو انسان کو ساری زندگی کے لیے نبھانی پڑتی ہے، اور امیر لوگ اسی ذمہ داری سے ہی گھبراتے ہیں۔ بس زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہارا رشتہ دار تو ہے نہیں جو تمہاری مدد کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آفس میں ہی بات کرو۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے ہی گزار دی تھی۔ اس کے بابا بے ہوش تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس گئی اور اپنی بے بسی اپنے باس کو بتا دی۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی ہوگی۔ یہ سن کر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، جسے وہ جانتی تھی کہ یہ کس طرح کی شرط ہے، اور پھر جب اس نے اگلی بات سنی تو اسے لگا کہ کسی نے بیچ بازار میں اس کے سر سے چادر کھینچ کر اتار دی ہو۔ وہ آدمی اس سے اس کی 1 رات مانگ رہا تھا اور بدلے میں اسے 50 لاکھ دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ بہت بے بس تھی، بہت مجبور تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اس جوک پر لعنت بیچ کر چلی جاتی، مگر فی الحال وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے باس کی آفر قبول کر لی اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا۔ وقت کا کام تھا اڑنا، اور پر لگا کر اڑتا رہا۔ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اپنے رب کے قریب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مایوس ہوتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو اس مصیبت میں نہیں ڈالتا جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو۔ سلطان بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے والا سلطان رہا ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا۔ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ اب نہ تو وہ عورتوں کی محفلوں میں جاتا تھا اور نہ ہی ان کی محفلیں اپنے گھر میں لگاتا تھا۔ جہاں کئی عورتیں دیکھتا تو اپنی نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا
مگر اسے جیسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسے اس جیسا ہی ہونا ہوگا، اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ اسے دکھائی دی۔ وہ اپنے دوست کی شادی میں اس کے گاؤں گیا تھا جب اس نے کنویں پر کچھ لڑکیوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی وہ بھی تھی جو اس کی کل کائنات تھی، اس کی زندگی تھی، اس کی محبت تھی اور اس کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی، جس کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتا تھا اور اپنے رب سے روتے ہوئے معافی مانگتا تھا۔ وہ آج اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی بھی سفید موتیوں کی طرح چمکدار اور خوبصورت تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی روکی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کنویں کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ باقی لڑکیاں بھی حیران ہو گئی تھی۔ اس نے ان سب لڑکیوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ کچھ لڑکیاں رک گئی ہیں اور کچھ لڑکیاں چلی گئی، مگر سلطان کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر آج اس کے انداز میں کچھ مختلف تھا۔ آج اس کے انداز میں پیار کا لمس تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہے، تمہارے پیچھے کتنا بے چین رہا ہوں، ایک ایک لمحہ تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ سلطان اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہوگا، اسی وجہ سے تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ سلطان اس کے لیے بدل چکا تھا۔ وہاں پر کڑے لڑکیوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ وہ اس وقت وہاں سے چلا گیا، لیکن شام کے وقت وہ دوبارہ سے اس کی خالہ جان کے گھر آیا تھا، اور اس بار اس نے اس کی خالہ جان سے اپنی بیوی کا رشتہ مانگا۔ آمنہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے شوہر کو ہدایت دی تھی اور اس جیسے بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہی دھوم دھام سے اسے اپنی دلہن بنا کر شہر لے کر گیا۔ مسکراہٹ تھی کہ آمنہ کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جہاں تک شہریار کا سوال تھا، اس نے بہت پہلے ہی خود کو آمنہ سے الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نصیب میں نہیں ہے، اور شہریار کی ایک عادت تھی کہ وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، بلکہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتا تھا کہ جو اس کا ہوگا وہ اس کے پاس ہی ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آمنہ اور سلطان کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس کا نام آمنہ نے سکندر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔